علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تبلیغ کا لغوی اصطلاحی مفہوم۔ چلتے ہیں اب ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ تبلیغ کا لغوی معنی ہے پہچاننا۔ دینی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے امور دین کو دوسرے افراد اور اقوام تک پہنچانا اور انہیں قبول کرنے کی دعوت دینا۔ یہ وہ مقدس فریضہ ہے جسے تمام انبیاء علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ احکام و ہدایت الہی کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ان احکام پر عمل کے ہی وہ مہذب معاشرے کی تشکیل کریں جس کے افراد اپنے خالق کی منشا و رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے تابع و مطیع ہو رہتے ہوں۔ یہی حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پروردگار نے جو حکم تم پر اتارا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بعثیت سے ہی اس فرض کی بجا آوری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حسن تدبر اور تدریج سے کام لینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی جو حکمت عمل سکھلائی تھی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک لخت اعلان نبوت کر دینے اور قوموں کو دعوت عام دینے سے اپنے مشن کا آغاز نہیں کیا، بلکہ ابتدائی 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے اسلام کو نیک روحوں تک پہنچاتے رہے، جو محض دلیل و برہان اور تفہیم و تذکرہ سے توحید کی قبول کرنے اور شرک کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اصحاب پر اعتماد بھی کیا جا سکتا تھا وہ اس تحریک کو اس وقت تک راز میں رکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہادی برحق اعلان اور اعلانیہ تبلیغ شروع کر دینے کا فیصلہ نہ کرے۔ خفیہ تبلیغ کی اس آزمائشی مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، کہ بلند پایا کردار سے تبلیغ اسلام کو مدد ملی۔ جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا وہ خفیہ طریقے سے اسلام کی تبلیغ کر دیتا۔ اس دور میں مسلمان عبادت بھی خفیہ طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اس خفیہ تبلیغ کو شروع ہوئے 2.5 سال سے کچھ زیادہ مدت گزر چکی تھی۔ ایک روز مسلمان مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے اور مشرکین کے ایک گروہ نے انہیں عبادت کرتے دیکھ لیا اور انہیں سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچی۔ اس ناخوشگوار واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر میں اضافہ کرنے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تاخیر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو، جو صفا کے قریب واقع تھا، مسلمانوں کے اجتماع اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دیا، تاکہ مسلمان یہیں جمع ہو کر نماز بھی پڑھیں اور جو لوگ خفیہ طریقے سے مسلمان ہوتے جائیں وہ یہاں آتے رہیں۔ اس طرح دار ارقم کو اشاعت اسلام کا پہلا مرکز شروع ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اس کی عظمت ہمیشہ قائم رہی، کیونکہ بعد میں بھی یہ مکان اشاعت اسلام کا مرکز رہا۔ یہاں یہ امر خاص طور پر قابل غور ہے کہ خفیہ دعوت کے اس 3 سالہ دور میں اشاعت اسلام کا کام کس حد تک پھیلا، تاکہ اس حقیقت کو اجاگر کرنے میں مدد مل سکے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ یہ انسانی فطرت کی پکار تھی جس پر اس نے لبیک کہا۔ چنانچہ یہ امر واضح ہونا چاہیے کہ اس کٹھن دور میں قریش کے بہت بڑے قبیلوں کے سرکردہ افراد، ان کے لوائق، حتیٰ کہ غلام اور باندیوں تک نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ کی کتابوں میں مسلمان ہونے والوں کی جو تفصیل سر فہرست ہے
اس کے مطابق مسلمان ہونے والوں کی تعداد 133 تک پہنچتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔